السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان کے اندر اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر چکی تھی اور پاکستان انتخابی دور کے اندر داخل ہو چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں وقت سے پہلے ایک مردم شماری بھی ہوئی تھی اور وہ بھی مکمل ہو چکی ہے، اور مردم شماری کی تکمیل نے اس آئینی ضرورت کو پیدا کر دیا کہ پہلے ڈیلیمیٹیشن لوگوں کو گن لیا جائے، ووٹر لسٹ تیار کر لی جائے، ڈیلیمیٹیشن کر لیا جائے اور اس کے بعد انتخابات ہوں۔ تو ہم آج آپ کے کیمرے کے ذریعے اس بات کی امید اور یقین رکھتے ہیں کہ انتخابات صاف، شفاف، غیر جانبدار انتخابات جو کہ تمام لوگوں کو قابل قبول ہوں، اس کو یقینی بنانے کے لیے موجودہ نگراں حکومتیں اپنا فرض پورا کریں گی۔ ایم کیو ایم بھی انتخابات جلد سے جلد کرانے کی اس لیے بھی ضرورت سمجھتی تھی، ایک تو پاکستان کو کبھی بھی غیر جمہوری دور میں نہ رہنا پڑے، اس کے ساتھ ساتھ 2018 میں جو سندھ کے شہری علاقوں میں انتخابات ہوئے تھے وہ دراصل انتخابات تھے ہی نہیں، وہ پہلے سے طے شدہ نتائج کا اعلان کیا گیا تھا۔ کراچی بہت عرصے سے اپنے حقیقی نمائندوں سے محروم ہے، حیدرآباد کی بھی ایک سیٹ پہ یہی صورتحال پیدا ہوئی ہے، سندھ کے شہری علاقوں میں بھی یہی دھاندلی کی گئی اور حقیقی نمائندگی کو سندھ کے شہری علاقوں میں 2013 کے بعد سے مکمل طور پر ان شہروں کی نمائندگی ان کے اپنے لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کی آج طاقت عوام کی پذیرائی ہے۔ ہمارا حوصلہ گزشتہ 35 سالوں میں ہر طرح کی مشکل حالات میں، اچھے اور برے، ہر دور میں عوام کا ساتھ، عوام کا مینڈیٹ، عوام کا تعاون، یہ ہمارا سب سے بڑا حوصلہ ہے، ہماری سب سے بڑی ہمت ہے۔ ہمارے خلاف ہونے والی بڑے بڑے پروپیگنڈے کو عوام نے مسترد کیا ہے، ہمیں بار بار ہر بار منتخب کر کے۔ تو آج ہم نے آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ ہم آپ کے کیمروں کے ذریعے پورے پاکستان کو، صوبہ سندھ کو، سندھ کے شہری علاقوں کو اور ملک بھر میں بسنے والے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس افراد کو اپنے اس جدوجہد، ایک وہ انقلاب، اپنے حصے کا انقلاب جو ہم لا چکے ہیں۔ انقلاب اسی کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جب موقع تھا اور پہلا الیکشن ہمیں لڑنے کا موقع ملا ہے تو ہم پہ کوئی ایسی پابندی نہیں تھی، نہ ہمارے نعرے کا حصہ تھا، نہ ہمارے کارکنوں سے وعدہ تھا، لیکن ہم نے ہر آنے والے انتخابات میں ہم نے مڈل کلاس کے نوجوانوں کو پاکستان کی سیاست میں متعارف کرایا، اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے اس انقلاب، اس جدوجہد کی کامیابی میں پورے پاکستان کے غریبوں کو ہم نے ایک ماڈل پیش کر دیا ہے کہ ایسا کرنا ممکن ہے۔ تو ہم خیبر پختونخوا کے نوجوانوں سے، پنجاب کے نوجوانوں سے، بلوچستان کے نوجوانوں سے، سندھ کے نوجوانوں سے، اندرون سندھ کے نوجوانوں سے خصوصاً، کہ اب پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا جعلی جمہوریت کا، جاگیردارانہ جمہوریت کا، آمریت سے لتھڑی ہوئی جمہوریت کا۔ پاکستان کو ایک شراکتی، شمولیتی، اصلی، حقیقی جمہوریت کی ضرورت ہے۔ ہم نے تو اتمام حجت کے لیے آج آپ کے کیمروں کے ذریعے اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ آپ آئیے، جیت اور ہار بات کی بات ہوتی ہے، حوصلہ دکھائیے، مڈل کلاس کے پڑھے لکھے نوجوان
وکیل، ڈاکٹرز نکلیں اپنے علاقوں سے، جنہوں نے اپنے حالات سے ابھر کر تعلیم حاصل کی ہے، اپنا کردار ہر حالت میں محفوظ رکھا ہے. آئیے اس جد و جہد میں ایک بار آپ یہ حوصلہ دکھائیں گے، کل آپ کے علاقوں کے عوام بھی حوصلہ دکھا کر آپ کو اپنے تعاون سے، اپنے مینڈیٹ سے آپ کو سرفراز کریں گے. تو ہم آج اس اعلان کے ساتھ ساتھ پاکستان بھر میں پھیلے ہوئے ایم کیو ایم کے تمام صوبوں میں موجود دفاتر کے ذریعے دفاتر میں اپنے الیکشن کی درخواست کے فارم بنا کر وہاں بھیج رہے ہیں. یہ ہمارے تمام صوبائی دفاتر میں، سندھ بھر کے زونل اور سیکٹر آفیسز میں، ڈسٹرکٹ آفیسز جو ہیں ہمارے، اور کراچی بھر میں ایم کیو ایم کے تمام ٹاؤن آفیسز، ایم کیو ایم کے مرکز بہادرآباد، ایم کیو ایم کے مرکزی الیکشن سیل پاکستان ہاؤس میں یہ فارم دستیاب ہوں گے. ہماری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اس جد و جہد میں، ہمارا خواب ہے، ہماری دعا ہے، ہماری کوشش ہے کہ آپ اس دفعہ زیادہ سے زیادہ وہ لوگ پاکستان کے ایوانوں میں پہنچے جن کے لیے قانون سازی ہونی ہے. قانون کمزور طبقات کے لیے بنتا ہے. تو یہ آج کالمیہ یہ ہے کہ پاکستان میں کسانوں کے لیے قانون سازی جاگیردار کر رہا ہے، مزدوروں کے لیے قانون سازی سرمایہ دار کر رہا ہے. وہ لوگ جنہوں نے عام پاکستانیوں کے دکھ اور درد دیکھے ہی نہ ہوں، جن کو عام پاکستانیوں کے مسائل پتہ ہی نہ ہوں، وہ ایوان میں جا کر آپ کے ووٹ کو صرف بیچ سکتے ہیں. آج پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں، جو مستقل حکمران ہیں، پاکستان کے حکمرانوں، غاصب حکمرانوں اور پاکستان کی عوام کے مفادات ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں، ایک دوسرے سے متصادم ہیں. وہ امیر نہیں ہو سکتے جب تک آپ غریب نہ ہوں، وہ خوشحال نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو آپ کی خوشحالی کو چھین نہ لیا جائے. یہ سلسلہ بہت عرصے تک چلتا رہا ہے، 75-76 سال بہت ہوتے ہیں. آئیے اس خواب، اس خواہش، اس امید، اس جد و جہد کا حصہ بنے. کم سے کم فارم بھر کے اپنے ارادے کا تو ہم اعلان کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ فارم ایم کیو ایم کی ویب سائٹ mqmpakistan.net پر بھی اویلیبل ہے. ایم کیو ایم الحمدللہ ایک متحد، منظم، فعال ایم کیو ایم اس وقت سندھ کے شہری علاقوں میں موجود ہے، اور اس کے اثرات ملک کے باقی علاقوں تک بھی پہنچ رہے ہیں. پریشانیاں دیکھ کر ہمیں بڑی تسلی ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھی کسی نے ہمیں کہا کہ آپ نے ایم کیو ایم الیکشن کے خوف کی وجہ سے اس نے بلدیاتی الیکشن نہیں لڑا. اس کا جواب ہم دے چکے ہیں. آج بھی کچھ اس طرح کی پریشانیاں ہیں. آج حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے، ہمیں ان سے بڑی ہمدردی ہے. وہ ہمارے ہمدرد ہیں، اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے کہ ایم کیو ایم جیسی ایک منظم، متحرک اور عوام کے درمیان رہنے والی تنظیم، اس نے 35 سال سے ان کا جو مینڈیٹ تھا، جو جھوٹے وعدوں پہ تھا، جو اسلام کو بیچ کر لوگوں کو گمراہ کر کے حاصل کرتے تھے، اب ایک نوجوان قیادت مستقل اس شہر میں ایم کیو ایم کے ذریعے ایم کیو ایم کو میسر ہے. تو ہم نے اپنا انتخابی کام شروع کر دیا ہے. کچھ حلقوں پہ ہم نے اپنے متوقع امیدوار طے بھی کر لیے ہیں، لیکن آپ سب کو آزادی ہے کہ جہاں سے چاہیں اور جہاں آپ رہتے ہیں وہاں سے اپنا یہ فارم بھر کے آئیں
بھر کے لائیں انشاءاللہ تعالی. کسی بھی بہتر امیدوار کو ایم کیو ایم مایوس نہیں کرے گی. اور مختلف سیاسی جماعتیں اس حوالے سے ہم سے رابطہ کر رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم سب امید رکھتے ہیں کہ کسی قدر بہتر مردم شماری کے بعد ایک قابل قبول انتخاب پاکستان کا نصیب بنے گا.